موڈ کی خرابی بنیادی ایک جزو ہے اور موڈ کی خرابی کا ایک جزو شیم ہے جو کہ جینیٹک ان نیچر بھی ہوتی ہے. اور جتنے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم بائیپولر کہتے ہیں، جو صبح نکلتے ہیں اور شام تک کچھ اچیو کرتے ہیں، چاہے وہ اسکول کالج میں کریں چاہے کام کاج کی جگہ پہ کریں، جتنے لوگ بائیپولر ہوتے ہیں یعنی دو پول والے ہوتے ہیں اور صبح وہ جس کام سے بھی نکلے شام کو کچھ حاصل کر کے تو گھر لوٹتے ہیں، اور اگر یہ اپنا خیال نہیں رکھتے تو پھر بائیپولر ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں. تو جتنے لوگ بھی بائیپولر ہوتے ہیں، شیم ان کے اندر ایک لازمی جزو کے طور پر موجود ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بہت گرینڈیوز ہوتی ہیں. گرینڈیوز سمجھتے ہیں آپ؟ گرینڈیوز وڈیاں گلاں، دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں لا دینے کی باتیں، بڑی بڑی عمارت کی باتیں، بڑے بڑے ایمز اینڈ آبجیکٹس کی باتیں، وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں تاکہ نیچے کہیں چھپی ہوئی شیم لوگوں کو دکھائی نہ دے. نیچے کہیں چھپی ہوئی شیم، موڈ کی خرابی جس کا ایک اہم حصہ شیم کی موجودگی ہے، یہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی چیز استعمال کرے. اور انسان نے ازل سے چیزیں ڈھونڈی جیسے کہ شراب یا اور نشے، چرس، یا کوئی مختلف قسم کی چیزیں جیسے چائے کافی، تو ان سے وہ اپنی شیم کو تقویت دیتا ہے، یعنی اس سے وقتی طور پر چھٹکارا پاتا ہے. یعنی شیم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بائیپولر ڈس آرڈر میں تو بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن خالی بائیپولر بھی جو ہوتا ہے تو اس کے اندر شیم ہوتی ہے فار اے گڈ ریزن. وہ گڈ ریزن سے شیم اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہی وہ بندہ ہوتا ہے جس کی شیم اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کام کرو کہ بہت تمہاری تعریف ہو جائے، بیجا ہو جائے، تمہارا ٹیکا ہو جائے. اگرچہ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے نتائج بظاہر نکلتے ہیں لیکن وہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. جیسے پرفیکشنزم ایک چیز ہے کہ اپنے کسی کام سے، کسی تصویر سے، کسی تحریر سے، کسی کارکردگی سے مطمئن نہ ہونا اور مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ پرفیکشنزم ایک بیماری ہے. لیکن اس بیماری کے نتیجے میں پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. یہ ایسے ہی بات ہے جیسے ورکوہلزم ایک بیماری ہے، لیکن ورکوہلزم سے پروڈکٹیوٹی تو بڑھتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو جتنے لوگ بھی معاشرے میں آپ کو کامیاب بزنس مین نظر آتے ہیں تو ان کے اندر ایک کامن ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ 12-14 گھنٹے روز کام کرتے ہیں، اور وہ محنت اور قائد اعظم کے بقول کام اور کام. تو یہ ساری چیزیں بیماری ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے پروڈکٹیوٹی تو بڑھتی ہے. تو ہر وہ چیز جس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھی بھی ہو. اب بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب شیم ہوتی ہے اور اس وجہ سے بندہ کوئی ایکسیل کرنا چاہتا ہے، وہی ممتاز بننا چاہتا ہے کہ جسے یہ شک ہے کہ وہ ممتاز نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے ہی اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہیں. وہ بہت معمولی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس معمولی کام کو ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت ممتاز سمجھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ پھر ممتاز بننے کی کوئی کوششیں نہیں کرتے. یہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مینیل جاب کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی آرڈینری سی ان کی زندگی ہوتی ہے، پر وہ مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. میں پہلے بھی ایک آدھ دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں. میں ایسے لوگوں کو بہت اسٹڈی کرتا ہوں. عموماً میں واک کرتا ہوں تو وہ ظاہر ہے اپنے جس علاقے میں میں رہتا ہوں تو اس کی گلیوں میں واک کرتا ہوں، اور وہاں مجھے ایسے عام مل جاتے ہیں جیسے کسی گھر کا کوئی گارڈ ہے تو وہ سلام دعا لینے لگتا ہے، کسی کا ڈرائیور ہے تو وہ سلام دعا لینے لگتا ہے، کوئی ٹین ٹپر بیچنے والا، کوئی یہ کوئی کرنے والا، کوئی سارے میرے دوست و احباب
وہ اس قسم کے حلقہ احباب میں ہے. تو ایسے میں ہی ایک بندہ جو صبح میں واک کرنے نکلتا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو وہ میرے پاس سے گزرتا تھا, تو اس نے دعا لینی شروع کر دی. میں نے بھی وعلیکم السلام کرنا شروع کر دیا. پھر اس نے کھڑے ہو کے تو تھوڑی بات بھی کرنا شروع کر دی, تو میں نے بھی بات کرنا شروع کر دی. تو بڑی معقول بات چیت کر رہا تھا وہ. تو میں نے کہا کہ یار بات چیت تو معقول کرتے ہو, لیکن یہ کام تم نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ اس کے کندھے پہ بانس تھے لمبے لمبے, سائیکل پہ وہ تھا تو بانس تھے لمبے لمبے. یہ وہ بانس ہے جو عام طور پر گٹر کھولنے کے لیے یا ڈرینیج کھولنے کے لیے کام آتے ہیں, تو سیوریج وغیرہ کھولنے کے لیے. تو میں کہ یہ کام تم نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ تم کوئی ٹھیک ٹھاک کام بھی کر سکتے ہو, تم بڑے ٹھیک ٹھاک بندے ہو. تو کہنے لگا کہ نہیں سر تانوں نہیں پتا ہے کام دے وچ کنی عظمت ہے, تے اے تے بڑا اعلیٰ کام ہے. میں کہا جی ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ. ਉਹਨੇ کہا جی ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ. تو ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ. 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ. ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਟਰ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ. ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 3000 ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਗਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀ. ऐसे बेशुमार मैंने लोग देखे हैं और ये बड़े मज़ेदार लोग होते हैं. ये दुखड़े नहीं रोते अपने. बंदा किसी वक्त हैरान होता है कि यार तुहानू कोई परेशानी नहीं, मतलब कोई परेशानी उनको नहीं होती. ज़्यादातर लोग जो हैं अगर उनको 4 पैसे हो जाए ना तो वो फिर वो छुट्टियाँ कर लेंगे ने. ये जो राज मजदूर होते हैं ये ईद पे जाते हैं तो 6 दिन पहले चले जाएंगे, 12 दिन बाद चाहणगे, पैसे मुका के आएंगे. ऐसे वास्ते लोग इन्हां दे पैसे थोड़े थले रख. तो मतलब ये जो एक्सीलेंस है, ये जो मुमताज़ होने का शौक़ है, ये बुनियादी ख्याल आता कहाँ से है? आपने कभी देखा है कि अमीरों के बच्चों को अमीर होने का ख्याल आया हो? कभी गरीबां दे बच्चों नूं आंदा, अमीरां दे बच्चों नूं काहदे लई आना ख्याल? नहीं, वो पहले से ही अमीर है, उन्होंने काहदा ख्याल आना है? उन्होंने माँ प्यो नूं ख्याल आंदा है कोई कुछ कर लो तुहाडी मेहरबानी, कोई पढ़ लिख लो, काम नूं संभालना है, कोई ये करना है वो करना है. उनके माँ बाप को वो कहेगा चला हो गया मेरा प्यो. तो मैं आपको बताऊं कि उनके माँ बाप को आता है ख्याल, उनको नहीं आता. तो आप यूँ समझ लें कि आपने थोड़ा बहुत शेम को समझना शुरू कर दिया है कि ये जो शेम की गेम है इसमें बहुत कुछ अच्छा भी होता है, क्योंकि उसके हेल्दी कोई नहीं है. मतलब असल में तो ग्रूमिंग की जा सकती है, मोटिवेशन की जा सकती है, किसी के साथ ऐसा तहरीक का काम किया जा सकता है, ज़ौक़ व शौक़ का काम किया जा सकता है कि शेम हील करने की बजाय अपना रोल इस दुनिया में बनाने का काम सौंपा जा सकता है. आखिर हम इस दुनिया में आते हैं तो 16-17 साल की उम्र में ख्याल आता है मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना है, मेरा काम की है थे. तो ये 16-17-18 साल की उम्र में अजीबो गरीब सवाल आते हैं मैनू किन्ने पैदा किया, तो जिन्हें मैनू पैदा किया उन्होंने किन्ने पैदा किया. तो परेशानियाँ होती हैं इस किस्म की. तो एक मकसद हयात जो है कोई आके बताता है देखो तुम्हारा मकसद ये है और इस मकसद के तहत तुम्हें इस किस्म के गोल बनाने चाहिए, इससे तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी. क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तो आप उनके लिए जिद्दोजहद करते हैं तो फिर आपको बोरियत नहीं होती. आपको क्या ख्याल है हमें कोई बोरियत होती? कोई ना कोई चैलेंज रोज़ हमारी ज़िंदगी में आता है. सवेरे उठदे ख्याल आंदा है कि अच्छा ओहदा पता कर लईए, वो जिहड़ा कल राती है रौला कर रहा सी तो ओहदा जरा पता कर लईए. तो डॉक्टर सवेरे 7:30 बजे मुझे कॉल करके तो बताते हैं कि ये फ़लाँ मरीज़ का ये हाल है और फ़लाँ का ये है और ऐसा है और वैसा है. और हर रोज़ ही कोई ना कोई वो हमें चैलेंज दरपेश होता है.
اور یہ چیلنجز بنیادی طور پر ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنج، اپنے آپ کو چینج کرنا، دوسروں کو چینج میں مدد دینا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوششیں کرنا. جو حلوہ آپ کے لیے پکاتے ہیں وہ خود بھی کھا لیتے ہیں. یہ جو اصل بات یہ ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو حلوہ ہم اپنے لیے پکاتے ہیں، جو آپ کے لیے پکاتے ہیں وہ ہم خود نہ کھائیں. وہ زبردستی ہو ہی جاتا ہے کہ ہمیں نہیں ہوتا ہے وہ، چونکہ ہم نے پکانا جو ہوتا ہے تو پھر ہم نے چکھنا ہوتا ہے، پھر وہ کھانا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے جسے ہم چیلنجز کہتے ہیں یا مشن کہتے ہیں یا گولز کہتے ہیں، یہ موٹیویشنل ہیں کافی. لیکن اگر یہ نہ ہو تو اندر کی شیم مجبور کر دی ہے کہ یار تو پی ایچ ڈی کر لے پھر تو ہوئے گا بندہ ٹھیک ٹھاک. یا کوئی نہ کوئی ذہن میں خیال آتا ہے کہ تم اگر یہ کرو گے نا، اگر تم جا کے تو کیٹو کی چوٹی سر کرو گے تکے کھا کے، تو پھر تمہارا بڑا نام ہوگا.